وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الاعراف آیت نمبر 65۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے رسول کو بھیجا، ان کے بھائی یعنی کہ خیر ہوا بھائی، اسی قوم میں سے ایک رسول کو ان کے لیے مبعوث فرمایا۔ یہ جو قوم عاد ہے یہ عرب کی قدیم ترین قوموں میں سے آتی ہے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں پڑھا۔ عرب کی جو قدیم ترین قوم جس کے بارے میں عرب جانتے تھے، جیسے میں نے پہلے بھی بارہا اس بات کو کہا کہ رسول زیادہ اس علاقے میں آئے، اور سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن، کیونکہ پہلے مخاطب مشرکین مکہ تھے، حجاز کے لوگ تھے، تو وہ لوگ جن کو وہ جانتے تھے، جن قوموں کے بارے میں ان کے پاس سینہ بسینہ علم تھا کہ ان پر عذاب آیا اللہ کا، انہی کا ذکر کیا گیا، اور انہی کے ذکر کے ذریعے ان کی تذکیر بھی ایام اللہ کہ ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے نہیں مانی اپنے رسول کی بات، جب وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف نہیں آئے، جب انہوں نے وہ جرائم جو وہ کر رہے تھے، جو گناہ کر رہے تھے، وہ نہیں چھوڑے، تو ان کے ساتھ کیا ہوا۔ تو قرآن جو ہے مجھے اور آپ کو ایک تصویر دکھاتا ہے کہ یہ وہ قومیں تھیں جو بڑی ترقی یافتہ تھی اپنے زمانے کی، لیکن جب اللہ کی نافرمانیاں عام ہوئیں اور اللہ کا پیغام ان تک پہنچ گیا، اور ہم تک تو اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہے، یہ قرآن ہمارے پاس آ چکا ہے، اور آج میڈیا اتنا زیادہ ترقی کر گیا کہ کوئی بھی 9/11 کا واقعہ ہوا تو لوگوں نے بہت قرآن خریدا، کیونکہ کہا گیا کہ یہ کتاب جو ہے، فرانس میں ایک شخص جو کھڑا ہوا تھا اس نے کہا یہ کتاب جو ہے یہ سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ معاف کرے استغفر اللہ، کہ یہ سب سے بڑے فساد کی جڑ ہے۔ جب تک مسلمانوں کے پاس یہ کتاب ہے تو یہ اسی طرح کوششیں کرتے رہیں گے ہمارے نظام کے خلاف، وہ جو کتاب کو پڑھتے ہیں عمل کرنے والے۔ باقی تو آپ مسلمانوں نے کوشش تو یہی کی ہے کہ اتنے ہمارے فرقے بنا دیے جائیں، اور پھر یہ کنسیپٹ عام کیا جائے کہ کتاب سمجھنے کے لیے نہیں ہے، ہاں تلاوت کرو، سمجھنے کے لیے تو تمہیں اتنے علم سیکھنے پڑیں گے، 14 علم، 16 علم، 18 علم، تو یہ کتاب تب سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سورہ قمر سورہ نمبر 54 آیت 17، 22، 32 اور 40 میں، کہ ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت پکڑے، اور یہ الحمدللہ آسان ہے۔ میں بار بار تو اپنا نہیں کروں گا، میں نے بھی 49 سال کی عمر میں شروع کیا، اور الحمدللہ جب اس کو مجھے تو پڑھنے نہیں آتا تھا، جب تھوڑا تھوڑا سیکھنا شروع کیا، پھر اس کو سمجھنا شروع کیا، تو الحمدللہ صرف 1 سال کے بعد، 1.5 سال کے بعد میں نے پڑھانا بھی شروع کر دیا، تو الحمدللہ یہ آسان پایا، ہر چیز آسان پائی، اتنی آسان لینگویج میں۔ بہت ساری، جیسے میں نے کہا میں چائنا بھی بہت جاتا ہوں، بہت سارے ملکوں میں جاتا ہوں، انگلش بھی جو ہے بعض میں یورپ بھی گیا ہوں، لیکن یقین جانے ڈیفینیٹلی انگلش تو بولی جاتی ہے، لیکن ہم کسی سینٹینس کے بغیر ویسے ہی عاملی نارملی بولتے ہیں، لیکن سب سے جو آسان زبان میں نے پائی وہ قرآنی زبان ہے، قرآن عربی، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ نے اس کو ایسا بنایا ہے، ایسی خوبصورت یہ عربی ہے۔ آج بھی کسی نے اگر چاہے وہ مسلمان نہ بھی ہو، PhD کرنی ہے تو آخر میں اس کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ اب ہدایت تو وہی لے گا، کچھ اس کو ٹیکسٹ بک سمجھ کے پڑھ رہے ہیں، کچھ اس کو جس طرح ہمارے یہاں کچھ اصالہ ثواب کے لیے سمجھتے ہیں کہ جی بس کوئی فوت ہو گیا تو پارہ پکڑ کے پڑھ لیں گے، یا کہتے ہیں کہ یار قرآن کو بس رٹ لو، یا کہتے ہیں قرآن جو ہے پڑھنے کا اتنا مسئلہ نہیں ہے، جو سمجھ میں آتی ہے۔ ایک شخص نے مجھے کہا ایک جگہ بیٹھے ہوئے سمجھدار بڑا قائع شخص، دیکھو قرآن میں جو سمجھ میں آتا ہے وہ بس اس پہ عمل کر لو۔ میں نے کہا یہ کون سا فتویٰ لے آئے ہو بھائی آپ؟ قرآن کا ہر ایک لفظ عمل کے لیے ہے، اسی لیے آیا ہے، اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہے۔ بہرحال یہ بات تو میں بارہا کروں گا، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میرے لیے آسان کیا ہے، تو یہ قرآن آسان ہے۔ یہ جو قوم عاد تھی یہ عرب کی، جیسے میں نے کہا کہ قدیم ترین قوموں میں سے تھی، جس کے افسانے اہل عرب میں اور ان کی شان و شوکت، ان کے بڑے بڑے جو انہوں نے یادگاریں، وہ ضرب المثل تھی کہ بڑے بڑے کھنڈرات ان کے ابھی بھی باقی تھے، اور قومیں وہاں سے گزرتی تھی۔
پھر ان کا دنیا میں قوم کا تو نام نشان مٹ گیا۔ اس قوم کے مساکن احقاف کے علاقے میں تھے جو حجاز، یمن، یمامہ ان کے جنوب مغرب میں واقع ہے، اور یہ لوگ یمن کے مغربی ساحل اور عمان جو ہے، ابھی عمان جو ہے ملک ہے، اور حضرموت جو ہے اس سے لے کر عراق تک جو ہے یہ لوگ آباد تھے۔ کتنی مضبوط قوم تھی اس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ فجر میں فرما رہے ہیں، الم تری کیف فعل ربک بعاد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا؟ دیکھنے سے مراد یہاں ہے کہ واقعات سب کو معلوم تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، کہ ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا۔ ارم ذات العماد، جو بڑے بڑے ستون قائم کرتے تھے، بڑے بڑے محلات بنا رہے تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں اور بڑی بڑی یادگاریں بنا رہے تھے، تاکہ پتہ چلے کہ ہم کتنے شان و شوکت والے ہیں، اور ایک جگہ آئے گا کہ ہم کون ہے جو ہم سے زیادہ طاقتور ہو، بڑی طاقتور قوم۔ اللہ تی لم یخلق مثلھا فی البلاد، اللہ کہہ رہے کہ ایسے تو ہم نے زمین میں اتنے طاقتور، اتنے ذہین لوگ تو پیدا نہیں کیے، طاقتور لوگ تھے، لیکن ان کی طاقت، ان کی جسمانی قوت، ان کی ذہانتیں، ان کی یہ بلڈنگیں بنانا، یہ ان کا کچھ بھی کام نہیں ہے۔ آج بھی یاد رکھیں، دنیاوی جتنی بھی ہم تعلیم حاصل کر لیں، دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لیں، جتنے بڑے بزنس چمکا لیں، جتنی بڑی فیکٹریاں لگا لیں، سب کچھ ہوگا، لیکن وہ ہمارے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ سب کچھ یہاں چھوڑ کر جانا ہے۔ اور جانا کیا ہے؟ قبر کے وہ سوال کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہو، اور جو صحیح جواب دے گا، ابو داؤد کی حدیث ہے، تو پوچھیں گے کہ تمہیں یہ سارے جواب کہاں سے ملے، وہ کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا، اس کو سمجھا، اس کو سچ جانا، اور وہیں سے یہ جواب ملے، پھر اس پر عمل کرنا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن تو آیا اس لیے تھا کہ اس پر عمل کیا جائے، اگر ہم نے عمل ہی نہیں کرنا، اس کو سمجھنا ہی نہیں ہے، اس کو اپنی زندگیوں میں قائم ہی نہیں کرنا ہے، اس کے مطابق فیصلے ہی نہیں کرنے، تو پھر تو قرآن ایک صرف کتاب ہے جس کو ہم نے سمجھ لیا کہ اس کو بھر ہاتھ رکھ کے قسم کھائی جائے گی، یا طوطا مینوں کو کچھ بول پڑھائے جاتے ہیں اس طرح اس کو رٹا جائے گا، یا اصال ثواب کے لیے، پہلے تو حصول ثواب کے لیے تھا نا کہ جب اتنا پڑھ لو تو حصول ثواب ہوگا، اصال ثواب کے لیے پڑھا جائے گا، کوئی فوت ہوگا تو پڑھا جائے گا، یا لوگوں کی جان کو نہیں کا علم، یہ زندگی دینے والی کتاب تھی، ہم نے اس کو موت کا کتاب بنا دیا کہ اب اس کو مرنا ہے، اس کو کیسے مارنا ہے، اس کے پاس کتاب پڑھو۔ بڑے دکھ کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، کیا کرے، ایٹیچیوڈ تو ہمارا سب کا یہی ہے، فیصلے نہ اس کتاب کے مطابق ہو رہے ہیں ہمارے اس ملک میں، نہ اسمبلیوں میں، نہ سینٹوں میں، نہ ہی عدالتوں میں، نہ ہی ہمارے گھروں میں، نہ ہماری مارکیٹوں میں، نہ ہماری اسٹاک ایکسچینج میں، کسی جگہ پہ تو نظر نہیں آتا کہ جہاں پر فیصلے اللہ کی کتاب کے مطابق ہوں، تو کیا بنے گا؟ وہی جو آج ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، پستی کا کوئی حد سے گزر نہ دیکھے، اسلام کا گر کے نہ اوپر نہ دیکھے، مانے نہ کہ مت ہے جزر کے بعد، دریا کے جو ہمارے اتر نہ دیکھے۔ اور پھر اقبال کا وہ شعر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے بیان کر دیتا ہوں، اسی پر انہوں نے شعر کہا تھا، مسلم شریف کی حدیث ہے، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما وبہ آخرین، کہ اللہ نے اس کتاب کے ذریعے بہت ساری قوموں کو سرفراز کیا، سربلند کیا، اور اس کتاب کو چھوڑنے کی وجہ سے بہت ساری مسلمان قومیں ذلیل و خوار ہوئیں، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ بہرحال اللہ فرما رہے ہیں ان کی مثل تو ہم نے کوئی قوم پیدا نہیں کی۔ سورہ فجر کی آیت نمبر 6، 7، 8 جو میں نے تلاوت کی تھی، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تری کیف فعل ربک بعاد، کیا دیکھا ہم نے عاد کے ساتھ کیا کیا، بڑے بڑے ستون بنانے والے، بڑے بڑے مضبوط، جو کہتے تھے کون ہے جو ہم سے مقابلہ کرے، اللہ اکبر، ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستون بناتے تھے، بڑی بڑی عمارتیں بناتے تھے، التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، ایسے کہ ہم نے، اللہ خود کہہ رہے کہ ہم نے ایسے تو پیدا نہیں کیے طاقتور ذہین لوگ۔ تو کیا ہوا؟ اب ان کی طرف کون آئے تھے؟ عاد کی طرف ہود علیہ السلام، قال یا قوم اعبدوا اللہ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی آ کے وہی پیغام دیا کہ اے میری قوم، کیا کہا ہود علیہ السلام نے کہ ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کا نظام، ایک اللہ کا کہنا، ایک اللہ کے کہے کے مطابق تجارت کرنا، ایک اللہ کے کہے کے مطابق، اللہ کی بات کے مطابق، اللہ کی کتاب کے مطابق، اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق فیصلے کرنا، یہ کرنا ہے۔ عبادت جو ہے نا بہت بڑا لفظ ہے، زندگی آمد برائے بندگی، اللہ کی بندگی، جینا مرنا۔ ہم نے پڑھا سورہ الانعام میں، کیا کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل
نصلاتی و نسخی و محیاجا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا ہر کام جو ہے کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ تو بہرحال عبادت میں تو یہ سب کچھ آ جائے گا۔ انہوں نے آگے یہی کہا، قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی بندگی، ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کے کہے کے مطابق ساری زندگی کا نظام بنے گا۔ جینا، مرنا، کھانا پینا، نماز، عبادت، ہر چیز اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی۔ افلا تتقون، تو کیا تم اب اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ کیا اللہ سے ڈرو گے نہیں؟ کیا اللہ کا تقوی اختیار تمہارے دلوں میں نہیں آئے گا؟ التقوی ہا ہنا، تقوی کا ہوتا ہے دل میں ہوتا ہے۔ اور قرآن کس لیے آیا ہے؟ کس لیے آیا؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کتاب جو ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کن کے لیے ہدایت بنے گی؟ جو اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اور یہ قربانی کے بارے میں بھی اللہ سورہ حج میں فرما رہا ہے کہ اللہ کو نہ تو خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، بلکہ تمہارے دل میں تقوی کتنا ہے، اور تقوی کتنا بڑا لفظ ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے، اس کا جو روٹ ورڈ ہے واو کاف یا ہے۔ ایک آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بدلا کسی نے سورہ طٰہٰ کی آیتیں ایسی سنی کہ وہیں پر بیٹھ گئے کہ مجھے قرآن سناؤ۔ قرآن سے اتنی محبت، ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے، دل میں خیال آیا اللہ اکبر کہ یہ کچھ شاعر لگتے ہیں، تو اللہ نے کہا وما ہوا بقول شاعر قلیل ما تذکرون یا قلیل ما، کہ تم بہت کم ہے جو نصیحت اختیار کرتے ہو۔ پھر کہا یہ کوئی کاہن ہے، قرآن نے بول دیا۔ تو پریشان ہو گئے کہ میں تو سوچ رہا ہوں اور قرآن بولتا جا رہا ہے۔ اس وقت تو ایمان نہیں لائے۔ پھر جب اپنے بہنوں کے گھر اپنی بہن جن کا نام فاطمہ تھا اور سعید جو عشرہ مبشرہ میں سے تھے، ان کے گھر تشریف لے کر آئے تو پتہ چلا کہ پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ارادے سے جا رہے تھے کہ آج میں تو تلوار نکال کر کے آج یہ کس سے اہتمام کریں گے، آج جو میں جنگ کروں گا۔ بڑے زبردست پرسنالٹی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا تھا کہ اللہ عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یا ابو جہل کو لایا، ان میں سے کسی ایک کو اسلام کے لیے اللہ تو قبول کر لے اور اس کے دل میں اسلام ڈال لے۔ بہن کے گھر پہنچے تو اندر سے آواز آ رہی تھی، حباب بن ارت موجود تھے، اللہ اکبر، وہ چھپ گئے۔ اب کہہ رہے تھے کہ میں نے کچھ آواز سنی ہے، تو بہن نے کہا نہیں کچھ نہیں، تو بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر، اتنے سخت تھے۔ تو جب وہ بہن بھی کس کی تھی؟ وہ بھی خطاب کی بیٹی تھی۔ تو کہا جو مرضی کر لے عمر۔ تو کہا اچھا چلو، پھر تکلیف بھی ہوئی جب بہن کو دیکھا کہ ان کا خون بھی نکل آیا ہے، تو بڑی تکلیف ہوئی۔ تو کہا اچھا مجھے کلام سناؤ، میرے لے کر آؤ میرے پاس، تم کیا پا رہے تھے؟ اور جب وہ لے کر آئے کہا نہیں تم اس کو چھو نہیں سکتے، پہلے آپ نہائیں، پہلے غسل کریں، آپ اپنے آپ کو پاک کریں، پھر لے کے آؤں گی۔ کیا ایمان تھا حضرت سعید کا، اور کیا ایمان تھا حضرت فاطمہ بن خطاب کا رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر۔ بہرحال وہ لے کر آئے اور سورہ طٰہٰ شروع کی، ایسی شروع ہوئی کہ رونا شروع ہو گئے۔ اور پھر یہ یاد نہ کہ تلوار کو نیام میں رکھنا تھا، اسی طرح لے کے چلے۔ تو حضرت حمزہ اس سے پہلے ان کا بھی بڑا زبردست واقعہ آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھی تھے، آپ کے چچا بھی تھے، آپ کے ہم عمر بھی تھے، اور ابو جہل وغیرہ جو ہے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت پیار کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا پیار تھا بھائیوں کی طرح، چچا تھے، بھتیجے بھی سمجھتے تھے، بہت زیادہ پیار۔ تو صرف شکار پہ رہتے تھے، ڈیفینیٹلی اتنا زیادہ رجحان نہیں تھا، نہ اس طرف تھا نہ اس طرف، بس اپنے کام میں مگن تھے۔ تو ایک دن جب ابو جہل نے کوئی بات کہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو کمان مار گئی کہ آج تو میرے بھتیجے کے بارے میں کوئی بات کر کے دیکھ، اور پھر کہا کہ میں قبول کرتا ہوں اسلام، اور پھر اللہ نے ان کو اسلام کے لیے قبول کر لیا۔ تو عمر فاروق کی شہادت، اللہ اکبر۔ آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ایک دروازہ ٹوٹ جائے گا نا، اس کے بعد اسلام میں کبھی چین نہیں آئے گا، پھر جنگیں شروع۔ اس کے بعد دیکھ لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور وہ دروازہ کیا ہے؟ وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، اللہ اکبر۔ مجھے علم دیا گیا، میں نے وہ پیالہ پیا، سیروں کا پلا، پھر میں نے وہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ آپ نے کہا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا رضی اللہ عنہ۔ آج بھی پوری دنیا میں آپ کا لا جو ہے، عمر لا کے نام سے کتنے قانون ہیں، آپ یقین کریں۔ میں ایک دفعہ جہاز میں ٹریول کر رہا تھا، ایک شخص میرے ساتھ بیٹھا، باتیں ہو رہی تھی اللہ کے دین کی، تو اس نے کہا کہ یاسین بھائی میں نے جو ہے الحمدللہ بینک کی نوکری چھوڑ دی۔ تو میرے دل میں شک تھا، پھر اللہ نے مجھے ایک فیکٹری میں پڑھا لکھا شخص تھا دیا، اور کہتے ہیں میں نے جانا تھا اسکینڈینیوین کنٹری جو ناروے، ڈنمارک اور سویڈن ہے، انہی میں سے کسی ملک میں گیا۔
مجھے اب اس کا نام نہیں کہ کون سے ملک میں گئے، بحرینی میں سے. تو کہتے میں وہاں اترا تو ایئرپورٹ پہ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے پاس رہائش ہے یا رہائش کے پیسے ہے. تو میں نے کہا کہ اگر میرے پاس رہائش تو ہے لیکن نہ ہوتی تو کیا کرتے. کہتے ہیں ہمارے پاس ایک لا ہے جس کے تحت ہم جو لوگ مسافر آتے ہیں ان کو فری رہائش دیتے ہیں. انہوں نے کہا جی وہ لا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی عمر لا. تو ہم کتنے بد نصیب ہیں کہ یقین جانے اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیوں سے ہم کچھ حاصل نہیں کر رہے ہیں. آج پھر ہم انتظار ہے اللہ اکبر کہ ابابیل آ جائیں گی تو وہ مدد کریں گی، مسلمان ہی نہیں رہے. تو آج اگر دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پوری زندگی پڑھ لیں، آپ جنگ کے میدان میں اترے، غزوہ بدر کی رات کتنی ارتجا، تو پھر دعائیں کی، گھر بیٹھ کے نہیں منگا کہ اللہ تو فتح دے دے. اللہ اکبر. اور آج وہ کہتے ہیں نا کہ آج اگر ابابیل آئیں گے تو شاید ہم پر ہی پتھر برسائیں گے کہ ہمیں جگا دیں. جو آج پوری امت مسلمہ سوئی ہوئی ہے، 57 کے 57 ملک، 54 ملک OIC جو بنے ہوئے ہے، اتنا بڑا پلیٹ فارم اور جو ایک فوج بنائی گئی ہے، کس لیے ہے؟ فلسطین پورے کا پورا بچوں کی لاشیں اڑ رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو سمجھ دے. بہرحال فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر اسلام قبول کیا. اللہ اکبر. ایسی پرسنالٹی یکم محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. اللہ اکبر. آپ دعا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اور مدینے سے آپ جانا چاہتے تھے تو حضرت علی نے منع کیا کہ آپ بڑا پیار تھا حضرت علی کے ساتھ، جہاں جاتے حضرت علی کو ساتھ لے کے جاتے. اور حضرت علی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بارہا سنا کہ میں ابو بکر عمر. تو فضیلت تو اللہ نے دے دی. آج بھی وہ دونوں اللہ کے نبی کے ساتھ ہیں. ان کی لحد جو ہے، قبر مبارک جو ہے، تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک میں ان کے ساتھ ہی ہے. تو بہرحال ذکر آیا تو الحمدللہ اتنی بڑی بڑی پرسنالٹی ہے. لیکن ہم پھر صلاح الدین ایوبی کو پڑھنے، بہت بڑا عالم تھا، لیکن اس کو سمجھ میں آ گئی یہ صرف میں مسجد میں بیٹھ کے کرتا رہوں گا تو نہیں ہوگا، جہاد کرنا پڑے گا. اس وقت فوجیں تو نہیں تھی، جہاد کے لیے کھڑے ہوئے. اور پھر جو ہوا آج بھی پتہ ہے ہمیں کہ کیسی زبردست فتح تھی. بہرحال افلا تتقون، تو کیا تم اللہ کا تقوی اختیار نہیں کرو گے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے اس کا تقوی کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کہتے تھے کہ کیا ہم ایک اللہ کو مان لیں؟ یہ سارے جو ہم نے اتنے رکھا رکھے ہیں کہ یہ فلاں جو ہیں یہ فریادیں سنتے ہیں، یہ فلاں جو ہے یہ خزانے دیتا ہے، یہ فلاں جو ہے یہ عطا کرنے والا ہے، یہ فلاں جو ہے اولاد دیتا ہے، ان سب کو چھوڑ دیں. اللہ اکبر. بتوں کے نام تھے نا، لات، عزا، منات، یہ کرتا ہے نائلہ، صاف، جتنے بھی انہوں نے رکھ رکھے تھے. عرب نے 360 بت توڑے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بت ہوں گے آپ اندازہ کر لیں. تو کہتے ہیں کہ ہم ایک اللہ، آپ کہتے ہو کہ ایک اللہ کو مان لیں اور باقی جو ہے سب کو چھوڑ دیں. ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب سی بات جو ہے کر رہے ہیں. قال الملأ الذین، اگلی آیت ہے نمبر 66 ہے، کہا ان کے سرداروں نے. یہ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں سردار کون ہوتے ہیں؟ ایلیٹ کلاس، بڑے لوگ جن کے ہاتھوں میں اختیارات ہوتے ہیں، جو جن کا ٹرینڈ سیٹر ہوتے ہیں، جو لوگ جن کو دیکھ کر ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں کہ یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ جو کر رہے ہیں نا. اور آج جتنی بدعات، جتنی ہمارے معاشرے میں جتنی برائیاں ہیں، سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ یہ شادیوں میں بڑے بڑے 7 فنکشن، 8 13 فنکشن. غریب پیسے قرضے پکڑ کے بھی کہتے ہیں ہم نے مہندی تو کرنی ہے جی، کیا کرے، نہ کٹ جائے گی. ماں مر گئی ہے، کھانا تو لوگوں کو کھلانا کس نے کہا ہے بھائی، کیا کرے جی، نہ کٹ جائے گی. اللہ اکبر. آپ سب جو اوپر سے چلتے ہیں، اور آج تو 15 فنکشن ہو گئے ہیں یقین جانے اس معاشرے میں، جس میں اللہ اکبر کیا کریں، کس کو سمجھا سکتے ہیں؟ سمجھنے کو وہ تیار نہیں ہے کہ تم لوگوں کی خوشیاں بھی نہیں دیکھ سکتے، ایسی باتیں کرتے ہیں. بھائی آج مجھے کوئی نہ روکے، ایسے یقین کر میں نے سنا ہے بھائی آپ کی مہربانی، آپ مجھے نہ روکنا، میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ مجھے تھوڑا سا مجھے رونق لگانی ہے. کیا بنے گا اس فلسطین میں بچے شہید ہو رہا، ہم پوسٹر لگائے رہے، ہمارے فنکشن آج چلے جائیں جہاں پر بھی کتنے بڑے بڑے شادی حال ہے، پورے منڈی بنی ہوئی شادی حالوں کی. جا کے دیکھو تو ایک شادی نہیں نظر آئے گی جہاں اللہ کی باتوں کو پامال نہ کیا جا رہا ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اس کو پامال نہ کیا جا رہا ہو. اس پر عمل کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، زیرو عمل. تو پھر یہ جو ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، شاید ابھی اس سے پورا ہونا ہے. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہم میں سے نکالے ایسے لوگ، ہمیں بھی توفیق دے کے آئیں اللہ کی کتاب کی طرف. سب سے بڑا انقلاب تو اس کتاب نے پیدا کیا تھا. یہ کتاب تھی جس نے انقلاب پیدا کیا، جس نے پورے کا پورا نظام بدل دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی تھی، تو اس کے بعد یہ نظام بدلنا شروع ہوا. تو کھڑے ہوئے اس کتاب کے لیے، خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی پہنچائیں، اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں جتنی ہو سکتی ہے، اور لوگوں تک بھی پہنچائیں تاکہ ہم ایک معاشرہ ایسا ڈیولپ کر سکیں جس کا نظام پاکستان کو لیا کیوں تھا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کتنی قربانیاں دی گئی. میرا تو خود پورا نانی حال، میری ایک صرف نانی ہے جس کی 3 سال کی بیٹی میری ماں وہ آئی، باقی تو سارے کے سارے شہید ہو گئے اس پاکستان کے لیے. اس لیے لیا تھا کہ یہاں پر انڈین کلچر چلے گا، اس لیے لیا تھا کہ یہاں پر وہی یورپین کلچر چلے گا. ہمارے بچے، ہماری بچیاں
کس کلچر پر ہیں؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، تو ان کے جو لوگ تھے جنہوں نے انکار کیا ان کی قوم میں سے بڑے بڑے سردار، کیا کہا؟ انا لنراک فی صفاحۃ، کہ ہم تو آپ کو بڑا بیوقوف سمجھتے ہیں، اچھی بڑی ترقی کی ہے قوم نے، آپ ایک نئی چیز لے آئے تمہارے بیچ میں اللہ اور اللہ کی باتیں کہاں سے آ گئی؟ اللہ اکبر، یہ کیا چھوڑے جی، یہ کیا آپ شرک لگائی رکھے ہے نا کچھ ان کے پاس، تو لوگ جاتے ہیں نا، یہ ساری باتیں ہم سنتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ تو بڑی بیوقوفی والی باتیں کر رہے ہیں، بڑی ناسمجھی کی باتیں کر رہے ہیں، صفاحۃ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ من الکاذبین، بلکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سب اپنی طرف سے بنا کے لے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں آپ ہم سے۔ کیا کہتے تھے جب آپ نے مدینے میں آ کے منافق اور جو اللہ اکبر یہود تھے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، کہتے تھے ایمان لاؤ جیسے یہ ایمان لے کر رہے ہیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، اب عبد الرحمن بن عوف، دیکھو نا سب کچھ اپنا، تو کہتے تھے قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، تو کہتے تھے ہم کیا سارا کچھ قربان کر دیں اللہ کے لیے، کیا ہم بیوقوف ہوں اتنا مان رہے ہیں؟ الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہی بیوقوف ہیں جو سمجھ رہے ہیں کہ دنیا میں جو ہم بچا لیں گے، اصل تو بچت وہی ہے جو آگے اللہ کے ہاں بھیج دیں گے، اللہ کے لیے لگاؤ اپنی جان اور مال، تو بچا کے نہ رکھ سے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے، نگاہ آئینہ شاذ میں، لگاؤ اپنی جان اور مال، لگاؤ جہاد کرو اپنے مال اور جان کے ساتھ، کتنی جگہ ہے تو سچوں میں شامل ہو، میں اور آپ اللہ کرے لگائیں اپنی جان، اپنی قوت، اپنی مال اللہ کے دین کی سرفرازی کے لیے۔ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ کرے بلکہ علم ہی نہیں ہے۔ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِصَفَاحَةٍ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں کسی حماقت میں نہیں ہوں، کسی بیوقوفی والی بات نہیں کر رہا، بلکہ میں تو رسول ہوں رب العالمین کا۔ کس لیے آئے ہوں؟ تاکہ میں تم تک پہنچ جاؤں اللہ کے پیغامات، وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ امین، اور میں تمہارے لیے امانت دار بھی ہوں اور خیر خواہ بھی ہوں۔ اور ہم نے پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلم شریف کے حدیث میں کہ دین جو ہے وہ خیر خواہی کا نام ہے، کن کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی کتاب کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اور جو بھی حکمران ہو اگر وہ دین کو قائم کرنا چاہ رہے ہیں اور دین کے مطابق بات کر رہے ہیں اور دین کے مطابق فیصلے کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی، اور عوام کے لیے بھی، جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، سب کے لیے، مسلمان عوام کے لیے بھی۔ اگلی آیت ہے اوعجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں بہت عجیب لگا کہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک ذکر آ گیا، علی رجل منکم، تمہارے میں سے ایک شخص پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے۔ سورہ یونس میں آتا ہے کانا للناس عجبا اور ان اوحینا الی رجل منہم، لوگوں کو بڑا عجیب لگا کہ انہی میں سے ایک شخص آ کر انہیں جو ہے اللہ کی بات بتا رہا ہے، جس پر وحی کر دی، ان انذر الناس، کہ لوگوں کو خبردار کرے، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا، اور جو مان لیں ان کو بشارت دے جنت کی۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 2 ہے۔ بہرحال آگے لیتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمٍ، کہا کہ دیکھو تمہیں اللہ نے جو بادشاہ دی، جو ایک زبردست تمہیں حکومت دی قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ، اور تمہیں اللہ نے خلقت میں بھی بڑے ترقی دی، بستہ یعنی تمہیں جسم بھی بڑے طاقتور تھے، جیسے میں نے پہلے بات کی۔ وَاذْكُرُوا آلاء اللہ، اور تم یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ سورہ غامم شاید میں آتا ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُّ مِنْ قُوَّةٍ، کہتے تھے کہ ہم سے زیادہ کون قوت والا ہے، تکبر کر رہے تھے۔ اللہ کہہ رہے ہیں فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تو اللہ کی یاد کرو ان نعمتوں کو جو اللہ نے تم پہ کی، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ قالوا اجیتنا لنعبد اللہ وحدہ، کہتے کہ تو ہمارے پاس لے کے آئے کہ ہم ایک اللہ کی بات کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور چھوڑ دے ان کو جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُونَا، تو جو تم ہمیں وعدے دلاتا ہے لے آ وہ وعدہ، ان كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اگر تو سچا ہے، کہتے ہیں کہ تو جو وعدہ ہمیں عذاب سے ڈرا رہا ہے وہ لے آ۔ میں دوبارہ بول رہا ہوں جی، اگلی آیت نمبر 71 میں، قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُم مِّن رَبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ، تو کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پر تو اپنے رب کی طرف عذاب اور اس کا جو عطاب، اس کی جو ناراضگی ہے وہ تو ثابت ہو چکی۔ اتجادلوننی فی اسماء، تم ان ناموں کے بارے میں جھگڑتے ہو مجھ سے، سمیتموہا انتم وآباؤکم، جو تم نے خود رکھ لیے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، تو اللہ نے تو کوئی سلطان اتاری نہیں ہے۔ سورہ نجم میں آتا ہے ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم وآباؤکم، یوسف علیہ السلام نے کہا یہ کچھ نام ہے جو تم لوگوں نے خود ہی رکھ لیے ہیں، جو تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے ہیں، ما نزل اللہ بہا من سلطان۔ تو یہ سورہ اس میں بھی آتی ہے، سورہ یوسف میں آتی ہے، بہرحال یہ سورہ نجم کی آیت ہے۔ اللہ نے تو کوئی اس کی
کی دلیل نہیں اتاری. ان یتبعون الا الظن، تم تو صرف اپنے ظنوں کی، اپنے گمانوں کی پیروی کر رہے ہو. وما تہوی الانفس، اور جو تمہارے دلوں میں خیالات پیدا ہوتے ہیں ان کی پیروی کر رہے ہیں. سورہ نجم کی آیت نمبر 63 ہے. فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں. فانجیناہ والذین معہ، تو ہم نے بچا لیا کس کو؟ حود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے. برحمت منا، اپنی رحمت سے، جو ہمارے اپنی طرف سے اپنی رحمت سے. وقطعنا دابر الذین کذبوا بآیاتنا، اور ہم نے کاٹ دی، جڑ کاٹ دی ان لوگوں کی جو ہمارے آیات کو جھٹلاتے. وما کانوا مؤمنین، اور وہ مومن نہیں تھے. جڑ کاٹ دی یعنی ان کا نام و نشان دنیا میں باقی نہ رہا. یہ بات خود اہل عرب کی تاریخ میں روایت سے ثابت ہے کہ عاد اولا جو ہے بالکل تباہ ہو گئی، ان کی یاد گارے تک مٹ گئی، اور عاد کا صرف وہ حصہ باقی رہ گیا جو حود علیہ السلام کے پیروکار تھے، وہی لوگ باقی بچے، باقی سب جو ہے مٹا دیے گئے. وہ اما عاد، اللہ فرمانے فاہلکوا بریح صرصر، ان پر عاد پر ہم نے تیز سرد ہوا بھیجی، تیز. سخرھا علیہم سبع لیال وثمانیۃ ایام، ان پر جو چلتی رہی 7 راتیں اور 8 دن. خصوماً فطر القوم فیہا سرعا متواتر، اور تم دیکھو گے اس میں کہ وہ ایسے پڑے تھے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جیسے کہ کھجور کے کھوکھلے تنے پڑے ہوتے ہیں. تو یہ حال ہوا قوم عاد کا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو سمجھ دے کہ ہم آج جو پہلے تو اپنے ایمان سمجھے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، قرآن ہمیں کیا ہدایت دے رہا ہے، تو مجھے اور آپ کو قرآن کو سمجھنا ہے. پھر پتہ چلے گا کہ قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن ہمیں کیا کرنا ہے، اور کن کاموں سے روکتا ہے، ان سے رکنا ہے. جو کرنے کو کہتا ہے وہ کرنے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کام کے لیے چن لے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.